بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں حسن حمید راجہ اور میں ہوں علی شاباسی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پنجاب سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موسلا دھار بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، آسمانی بجلی گرنے اور چھت گرنے سے 6 افراد جاں بحق، زخمی۔ سب سے زیادہ نشتر ٹاؤن میں 147 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیلم اور گردونواں میں بھی بادل خوب برسے، نالا بننا میں تویانی، پنڈار، نہنان اور جیلم کا زمینی رابطہ منقطع، 70 سے زائد افراد ریسکیو کر لیے گئے۔ نوشیرہ ورکا میں بھی جل تھل، ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال زیر آب آ گیا۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر صورتحال انتہائی سنگین۔ بہاؤالدین میں 3 لاکھ کیوسک سے تجاوز، حکووالا گاؤں پانی کے لپیٹ میں، قصور میں زیرو لائن کے قریب گاؤں بکی میں پانی میں ڈوب گیا۔ متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو کی بوٹ پیٹرولنگ، اکاڑا کے قریب سیدوالا روڈ سیلابی پانی کی نظر ہو گیا۔ چونیا کے قریب بھی بہاؤ تیز، کئی علاقے زیر آب۔ احمد پور شرکیہ میں متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ مکہ مکرمہ پاکستان سے مکہ مکرمہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے معروف سوشل میڈیا سٹار کاشف ضمیر کے اعزاز میں سعودی عرب کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت حاجی محمد رفیق نے شائعہ دیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حاجی محمد رفیق نے مہمان خصوصی کاشف ضمیر کو ویلکم کیا اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ حاجی محمد رفیق کا کہنا تھا کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کی جائے۔ میں اپنے آئے ہوئے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب کے مہمان خصوصی سوشل میڈیا سٹار کاشف ضمیر کا کہنا تھا کہ میں دیار غیر میں آپ سب دوستوں کی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے جمعے کے روز پاکستان کے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد عاصم کھچی کی تعریف کی، جس نے تنظیم کے اندر اربوں روپے پر مشتمل ایک بڑے مالی اسکینڈل کو بے نقاب کیا۔ ایم این اے کی سربراہی میں اس میٹنگ نے ایم ڈی اے پی پی کی سالمیت کو چمکتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین نے اس بات پر زور دیا کہ احتساب کے عمل کو غیر ضروری طور پر طویل نہیں ہونا چاہیے اور عوامی فنڈز کو لوٹنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے ساتھ لانے میں کمیٹی کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی جانی چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے۔ دورہ چین کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی، جن میں پاک چین دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلو پر بات چیت ہوگی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ صدر عوامی جمہوریہ چین شی جن پنگ کی دعوت پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف چین کے شہر تھیانجن میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ میں شرکت کے لیے تھیانجن پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم پاکستان کا چین کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا، جبکہ پاکستانی سفارت خانے کے حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے رہنما شنگھائی تعاون تنظیم کی تاریخ کے سب سے بڑے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 31 اگست سے 1 ستمبر تک چین کے شمالی بندرگاہی شہر تھیانجن میں جمع ہوں گے، جہاں وہ اگلی دہائی کے لیے تنظیم کی ترقی کا نقشہ مرتب کریں گے۔ جولائی 2024 میں شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت سنبھالنے کے بعد سے چین نے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور 2025 شنگھائی تعاون تنظیم کے پائیدار ترقی کے سال کے موضوع پر 100 سے زائد تقریبات کی میزبانی کی ہے، جن میں وزارتی سطحی اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم، سیاسی جماعتوں کو فورم، میڈیا اور تھنک ٹینک سربراہی اجلاس اور ایک آرٹ فیسٹیول شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 30 اگست سے 4 ستمبر تک چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران ان کے چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چانگ سے ملاقاتیں ہوں گی، جن میں پاک چین دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم بیجنگ میں صدر شی جن پنگ اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ہمراہ فوجی پریڈ میں بھی شرکت کریں گے، جو فسطائیت مخالف عالمی جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوگی۔ چین کی صدارت میں منعقدہ ایس سی او سمٹ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا سمٹ ہے اور جو اس وقت عہد حاضر میں دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز سے نمٹنے کی ایک امید بھی ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ جعفر آباد میں زرعی پانی کی قلت نے کسانوں اور شہریوں کو تباہ کر دیا۔ جعفر آباد کو علیحدہ نہری نظام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جعفر آباد میں زرعی اور گھریلو پانی کی شدید قلت نے کسانوں اور شہریوں کو کربناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر ایگریگیشن کی ناقص پالیسیوں اور مبینہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کے باعث زرعی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور شہری پینے کے پانی کے لیے ترسنے پر مجبور ہیں۔ امیر جماعت اسلامی جعفر آباد مولانا پروفیسر ایوب منصور نے جماعت اسلامی جعفر آباد کے رہنماؤں کے ساتھ ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر ایگریگیشن بلوچستان نے جان بوجھ کر جعفر آباد کے گرین بیلٹ کو بنجر بنا دیا ہے۔ نصیر آباد اور جھلمکسی کی زمینیں
सरसब्ज و शादाब हो रही हैं, लेकिन जाफराबाद के किसान ताहाल पानी के एक कतरे के लिए मुंतजिर हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ किसानों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है, बल्कि हज़ारों शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम है। इन्होंने कहा कि पानी रोकना किसी भी तौर नाहली से कम नहीं, बल्कि सियासी इंतकामी कार्रवाई का शख्साना लगता है। गंबड़ के करीब कच्चे के इलाके में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। गंबड़ कच्चे के रिहायशियों ने 2 मासूम बच्चों समेत 7 अफराद को बचा लिया। इन मुतासरीन में मोटरसाइकिल भी निकाल ली गई हैं। गंबड़ मुतासरीन सैलाब के खतरे की वजह से महफूज मकाम पर जा रहे हैं। जतोई से आपको बताएंगे, दरियाए चनाब के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब शदीद खतरा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर, सियासी नुमाइंदे भी आवाम के साथ साथ नजर आने लगे। जतोई से मिरवाला शहर सुल्तान में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेले का खतरा लाहिक हो गया है। भारत की जानिब से आबी जहरीत से पंजाब के कई अजला और मौज़ूआत ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शहर सुल्तान और मिडवाला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी चाहिए, जबकि लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। PDMA की जानिब से 9,30,000 क्यूसिक पानी का रेला शहर सुल्तान से 2 सितंबर से 4 सितंबर तक हेड पंजन से गुजरेगा। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए खेमा भी लगा दिए हैं। सियासी नुमाइंदे भी आवाम की हम कस्मी इमदाद के लिए साथ साथ हैं। मलिक जमील पनुहा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से नकल मकानी करने वालों को हम कस्मी सहूलियात फराहम कर रही गोपांग ग्रुप आवाम में साथ साथ है। खबर शामिल करते हैं तहसील गुजरहान के इलाके कंगरियाला से, जहां पर पीपल्स हेल्प फाउंडेशन के तावन से यूनियन काउंसिल कंगरियाला की तारीख के सबसे बड़े पानी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। गांव डोक गासी में किया गया। अहले इलाका के लोगों का कहना था कि आज हमारे लिए तारीख साज दिन है कि कई दिहाइयों से पानी बहरान का संगीन मसला चला आ रहा था, जो आज हल हो गया। हम पीपल्स हेल्प फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी काविशों से अहले इलाका के लोगों को पानी जैसी नियामत की सहूलत मैसर हुई और एक बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। पीपल्स हेल्प फाउंडेशन हरियाल की इंसानी खिदमात काविशें लायकी तहसीन हैं। इन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स हेल्प फाउंडेशन हरियाल की इंतजामिया ने इस मौके पर कहा कि इंशाअल्लाह पीपल्स हेल्प फाउंडेशन अहले इलाका के मसाइल हल करने में हमेशा पेश रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 1 TV।